بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ ہورس کی آنکھ کے بعد ہم مصر کی تاریخ کا مزید جائزہ لیتے ہیں۔ قدیم مصر میں جادو کی کثرت تھی۔ جادو کو ایک عظیم طاقت کی حیثیت حاصل تھی، جیسے کہ ہمیں تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون نے اپنے سب سے طاقتور جادوگر طلب کیے تھے۔ اسی مقابلے کے دوران جادوگروں نے تسلیم کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جادو نہیں بلکہ معجزات ہیں۔ عطائے خداوندی پر ایمان لا کر تمام جادوگروں نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہی دور میں سامری جادوگر نے سونے کا بچھڑا بنایا تھا جو آوازیں نکالتا تھا۔ ان دونوں حقیقی روایات کے مطابق قدیم مصر میں جادو کی بہتات تھی۔ چونکہ دجال ایک جادوگر ہوگا، اس کے پاس جادو کے تمام ہتھ کنڈے ہوں گے۔ اسی جادو میں آنکھوں کا دھوکہ بھی شامل ہے اور سفلی جادو بھی، کیونکہ یہ سب شیطانی اعمال ہیں اور دجال بھی شیطانی قوت ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دجال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرے گا، جو کہ سراسر جھوٹ ہوگا۔ اسی زمن میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نقل کرے گا، نعوذ باللہ۔ اب ہم غور کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کون کون سے معجزات عطا ہوئے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے لا علاج مریضوں کو شفا عطا کرتے تھے۔ نیز ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھوتی امراض کا علاج فرماتے تھے۔ کیا 2020 میں ایک لا علاج چھوتی مرض رونما نہیں ہوا؟ ایسا مرض جو ایک سے دوسرے کو متاثر کر دیتا ہے، جو قابو میں نہیں آتا، جس کے سامنے ساری میڈیکل سائنس عاجز آ گئی ہے۔ یہ اتفاق تو نہیں ہو سکتا کہ اسرائیل نے ہی اس مرض کی پہلی ویکسینیشن تیار کر لی؟ یاد رکھیں کہ یہ وائرس ختم نہیں ہوگا، اسے ختم ہونے ہی نہیں دیا جائے گا۔ اس کے بعد کوئی اور وائرس، پھر کوئی اور وائرس۔ یہ سلسلہ فقط ایک شعبدہ باز کے شعبدے کھیلنے کے لیے شروع کیا گیا ہے۔ انہیں دجال کے ہاتھوں شفا کا دھوکہ کھیلنا مقصود ہے۔ وہ ہر طرح کا مکر کھیلے گا۔ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرے گا، پھر خدائی کا، اور اس کے سب دعوے جھوٹ ہوں گے۔ مسند احمد میں روایت ہے، پس مسلمان شام کے جبل دخان کی طرف بھاگ جائیں گے اور دجال وہاں آ کر ان کا محاصرہ کر لے گا۔ یہ محاصرہ بہت سخت ہوگا اور ان کو بہت سخت مشقت میں ڈال دے گا۔ پھر فجر کے وقت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ وہ مسلمانوں سے کہیں گے، اس خبیث کذاب کی طرف نکلنے سے تمہارے لیے کیا چیز مانع ہے؟ مسلمان کہیں گے کہ یہ شخص جن ہے، لہٰذا اس کا مقابلہ مشکل ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج کل مسلمانوں نے ماڈرن اور باشعور ہونے کا ثبوت دینے کی غرض سے جنات کی موجودگی سے انکار کرنا شروع کر دیا ہے۔ آپ جنات کو سائنٹیفک نام دے کر ایلین ہی پکار لیں، مگر یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی مخلوقات بنائی ہیں، ان میں جنات ایک اہم مخلوق ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میں رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دجال یاد آ گیا ہے، اس وجہ سے رو رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دجال میری موجودگی میں نکلا تو تم سب کی طرف سے میں اس کے لیے کافی ہوں گا، لیکن اگر وہ میرے بعد نکلا تو یاد رکھنا تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ بس یہ یاد رکھیں ہم کہ ہمارا رب ہر عیب سے پاک ہے، بے شک ہمارا رب کانا نہیں ہے۔ ایک تفصیلی بیان کے آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روز مسلمانوں کو وہی غذا کافی ہوگی جو فرشتوں کی غذا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس۔ نیز ایک اور جگہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس مسلمان نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لی، اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا گیا، یعنی اس کے فتنوں میں جادو، دھوکہ، فریب، امراض، حادثات، بے روزگاری اور تنگ دستی، یہ سب شامل ہیں۔ کتنی آسانی مہیا کی گئی ہے ہمیں دین اسلام کی طرف سے کہ ہم فقط سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لیں اور روزانہ اس کو پڑھتے رہیں، تو ہم اتنے مشکل فتنوں سے بچ سکتے ہیں، اتنی سخت آزمائشوں سے بچ سکتے ہیں۔
اس کے ساتھ ہی ہمیں مسنون اعمال جو کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے ثابت ہیں، وہ تمام دعائیں ہمیں اپنے ڈیلی روٹین میں لازمی شامل کرنی چاہیے، جس سے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور اس طرح کئی مسنون دعائیں ہیں جنہیں ہمیں اپنے ڈیلی روٹین میں شامل لازمی کرنا چاہیے اگر ہم آسانی سے فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ اور آخر میں ایک عرض ہے، سنن ابی داؤد میں درج ہے کہ جو دجال کی خبر سن لے وہ اس سے دور رہے۔ اللہ کی قسم، آدمی اپنے آپ کو مومن سمجھ کر اس کے پاس آئے گا اور پھر اس کے پیدا کردہ شبہات میں اس کی پیروی کرے گا۔ ناظرین، براہ کرم دجال کے ٹاپک پر بات کیا کریں۔ ہم میں سے اکثریت یہ خطا کر بیٹھتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم نے دجال کے ٹاپک پر بات کی، ہم نے اگر اس بارے میں کچھ سنا تو خدا نخواستہ وہ ہمارے سامنے نمودار ہو جائے گا۔ اس خوف سے کوئی بھی اس ٹاپک پہ بات نہیں کرتا، کوئی بھی اس نالج کو آگے نہیں بڑھاتا، لیکن پلیز اس ٹاپک پر زیادہ سے زیادہ نالج رکھا کریں، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ پچھلی جنریشنز نے بھی ہمارا خیال کرتے ہوئے تمام تعلیمات آگے بڑھائیں، تبھی ہم تک پہنچی ہیں۔ اب ہمارا فرض ہے کہ ہم بھی اس ٹاپک پہ بات کیا کریں، ان نشانیوں پہ غور کیا کریں اور آگے بڑھایا کریں تاکہ نیکسٹ جنریشن کو ان سب فتنوں کو پہچاننے میں آسانی ہو۔ غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، ہمارا کام بس ان نشانیوں پہ غور کرنا ہے۔ شکریہ۔